ایک مراسلہ جو اب تک شاید منظر عام پر نہیں آیا تھا وہ پبلک ہو گیا ہے، اور وہ خط جس کو پوری پی ڈی ایم قیادت ڈینائی کرتی رہی کہ ایسا کوئی خط تو لکھا ہی نہیں گیا، واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ خط 30 مارچ 2022 کو اس وقت کی تحریک انصاف کی حکومت نے یہی پریس کانفرنس، یہی لب و لہجہ عمران خان یا ان کے ساتھیوں نے کیا ہوتا تو میرا خیال ہے آدھے درجن سے زیادہ لوگ ابھی جیلوں میں ہوتے۔ توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا اگر عمران خان کو کرنا پڑے گا تو پھر مریم نواز، رانا ثناءاللہ، مولانا فضل الرحمان اور باقی پی ڈی ایم قیادت کو کیوں نہیں؟ یہ کویشچن اٹھایا گیا ایک اہم اجلاس میں، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 25 اگست۔ گرفتاریوں، چھاپوں اور مقدمات کے پاکستان میں خوش آمدید۔ ترجیحات بالکل ہی الگ ہیں، کسی کو پرواہ نہیں پڑی کہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ایک ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، اپنے ہم وطنوں کی مدد کے منتظر ہیں، لیکن یہاں پر ساری توجہ، سارا کچھ صرف سیاسی مقدمات، انتقام، انتشار اور اسی سارے معاملے کی طرف چلا گیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اپنے ہی پاکستانی ہماری ہی مدد کے منتظر ہیں، ہماری ہی حکومت، ہماری ہی ریاست کی مدد کے منتظر ہیں، لیکن ان تک اس طرح سے نہ مدد پہنچ رہی ہے، نہ شاید ان کی آواز اس طرح سے سنائی دی جا رہی ہے۔ تو آج اس پلیٹ فارم سے یہ آواز بلند کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی سنگین اختلافات کیوں نہ ہوں، ایک لمحے کے لیے ان لوگوں کے دکھ درد کا احساس ضرور کر لیں، اور خدا کے لیے یہ نفرتیں، یہ سارا جو انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان کو چند دنوں کے لیے سائیڈ پر رکھ دیں اور ان لوگوں کی مدد کو چلے جائیے جو آپ کو پکار رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت آج اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس طرف جایا جائے گا، اور ان کی جو بھی سیاسی مصروفیات رہیں گی، یا تو وہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتی رہیں گی یا ری شیڈیول ہوں گی، لیکن سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وہ دورہ کریں گے۔ انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، 1-2 دن پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ سیاسی نوعیت کی انتقامی کارروائیاں اور مقدمات کا اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے کہ وہ نہیں کر سکے۔ وفاقی حکومت سے بھی اگر ڈیلے ہوا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو آپ لوگوں کو گھسیٹتے پھر رہے ہیں تھانوں کچہریوں میں اور مقدمات میں، تھوڑی سی توجہ اس طرف سے ہٹا کے اس طرف لے جائیے، ورنہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ آپ بھی مقدمات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے بھی اب شروع ہو گیا ہے کام۔ توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا اگر عمران خان کو کرنا پڑے گا تو پھر مریم نواز، رانا ثناءاللہ، مولانا فضل الرحمان اور باقی پی ڈی ایم قیادت کو کیوں نہیں؟ یہ کویشچن اٹھایا گیا ایک اہم اجلاس میں، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ اب ان لوگوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی اسی طرح سے شروع کی جائے جس طرح سے یہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آگے بتاؤں گا کہ کس طرح پوری پی ڈی ایم قیادت کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے آج باضابطہ درخواست جمع کرا دی گئی ہے۔ یہ سلسلہ یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ نئی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے 10 ستمبر، یعنی حکومت کے ممکنہ خاتمے کی نئی ڈیڈ لائن۔ حکومتی جو اپوزیشن رہنما ہے، یعنی پی ٹی آئی کے رہنما، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 10 ستمبر تک اس حکومت سے جان چھڑا لی جائے گی۔ کیا ایشورٹی ہے، کیا گارنٹی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ دعوے اس وقت کیے جا رہے ہیں کہ حکومت سے جلد جان چھوٹ جائے گی۔ کیا عمران خان اپنے حتمی اور فائنل کارڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ کارڈ جس سے ان کو خود کو بھی نقصان ہو سکتا ہے؟ لیکن کویشچن مارک یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب کشتیاں جلا کے آگے جانا ہے؟ جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ میرا فائنل کارڈ ہوگا، لیکن میں اس نہج تک نہیں جانا چاہتا، تو کیا اب اس معاملے کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ ساری سیاسی گرما گرمی جو ہے اس طرف جا رہی ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ایک بہت ہی اہم ایک طرح سے انکشاف کہہ لیجئے یا ایک ڈیولپمنٹ آپ کہہ لیجئے کہ ایک مراسلہ جو اب تک شاید منظر عام پر نہیں آیا تھا وہ پبلک ہو گیا ہے، اور وہ خط جس کو پوری پی ڈی ایم قیادت ڈینائی کرتی رہی کہ ایسا کوئی خط تو لکھا ہی نہیں گیا، وہ خط خود آج پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ٹویٹ کر دیا ہے۔ میں اس خط کی بات نہیں کر رہا جس طرف شاید آپ کا اشارہ چلا جائے گا، وہ کانفیڈینشیل ہے، ڈی کلاسیفائڈ ضرور ہوا، لیکن ابھی اس صورتحال تک نہیں آیا معاملہ کہ وہ سائفر والا جو معاملہ تھا وہ پبلک ہو جائے۔ لیکن ایک اور خط کی میں بات کر رہا ہوں۔ حماد اظہر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی حکومت کے دور میں روس کو سستے تیل کی فراہمی کے لیے ایک خط لکھا تھا جسے آج انہوں نے پبلک کر دیا ہے۔ ساتھ ہی تیل کی دنیا میں کاروبار کرنے والی منڈیوں کے لیے بھی ایک ہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جو انہوں نے شیئر کی ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں بلوم برگ کی تازہ ترین رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ روس نے
ایشیائی ممالک سے مارکیٹ ویلیو سے کم قیمت پر روسی تیل کی فراہمی کے لیے طویل المدتی یعنی زیادہ عرصے کے لیے طویل دورانیے کے معاہدے کرنے کے لیے معاونت طلب کی ہے۔ روس ممکنہ خریداروں کو جو بھی ایشیائی منڈیوں سے ہو، وہ بھارت ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ پاکستان ہو، جو بھی ہو، ان کو 30% سستا تیل فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب تک یہ بات صرف عمران خان خود کہتے رہے کہ ہم ان سے 30% سستا تیل لینے جا رہے تھے، بات چیت آگے بڑھ رہی تھی، اس کے ثبوت بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا آگے۔ لیکن بدقسمتی سے ایشیائی ملک ہونے کے باوجود پاکستان ایسی کسی قسم کی پرکشش آفر سے فائدہ نہیں اٹھا سکا اور ابھی بھی تیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف بھارت کو آپ دیکھ لیجئے، اربوں ڈالرز انہوں نے بچائے ہیں صرف اسی طرح سے، سستا تیل لے کے یا اپنے فائدے کے سودے کر کے اربوں ڈالرز انہوں نے بچائے ہیں چند مہینوں میں، اور ہم یہ نہیں کر سکے۔ اور دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت ہے جو رعایتی قیمت پر روسی تیل خریدنے کی بجائے ٹیکس لگا کر ایندھن کی جو بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں ان کا بوجھ عام صارفین پر ڈالے جا رہی ہے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس مزید لگایا جائے گا۔ بین الاقوامی منڈی میں وہ موازنہ تو یہ کرتے تھے نا کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو وہاں پر تو کم ہو رہی ہیں، اس کے باوجود یہاں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں حماد اظہر نے پی ٹی آئی دور حکومت میں روسی وزیر توانائی کو سستے تیل کے حصول کے لیے لکھا گیا وہ خط بھی پبلک کر دیا ہے، جسے پوری پی ڈی ایم حکومت نے ایک طرح سے جھٹلانے کی یا مسترد کرنے کی کوشش کی اور بار بار ٹی وی پر آ کر کہتے رہے کہ ایسا کوئی کانٹیکٹ ہے تو بتائیں، ایسا کوئی خط لکھا گیا ہے تو بتائیں، ایسا کوئی آپ دونوں کے درمیان، پاکستان اور روس کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی تھی تو بتائیں۔ تو یہ خط دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی ایک سنجیدہ قسم کی کوشش ہوئی تھی، ایک اٹیمپٹ ہوئی تھی۔ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ خط 30 مارچ 2022 کو روسی حکام کو لکھا گیا، جس میں اس وقت کی تحریک انصاف کی حکومت نے اپریل کے مہینے میں روس سے رعایتی قیمت پر تیل کے کارگو خریدنے کے ارادے کی تصدیق کی تھی۔ مارچ میں یہ خط لکھا گیا اور اس خط میں روس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر آمادہ ہیں تو پھر اپریل میں سستے تیل کے کارگو پاکستان بھجوائے جائیں۔ حماد اظہر کہتے ہیں کہ یہ خط 2 اپریل کو پاکستانی سفیر نے روسی حکام کو ای میل کیا تھا، لیکن یہاں کی حکومت اسے تسلیم نہیں کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ حقائق سامنے آ چکے ہیں تو اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے ایک سنجیدہ ایفرٹ کی تھی جسے کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، اور بدقسمتی سے یہاں کی جو حکومت ہے اسے سیاسی انتقام جیسی کارروائیوں سے فرصت نہیں مل رہی۔ اگر فرصت ملے تو کچھ عوامی ریلیف کے لیے کرے گی نا، یہاں تو بس مقدمہ، گرفتاری، چھاپے، جیل، ریمانڈ، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ ریمانڈ کا پتہ تک نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، آج بچے کو پتہ چل گیا کہ جسمانی ریمانڈ کیا ہوتا ہے اور جوڈیشل ریمانڈ میں کیا فرق ہے۔ ملک کے سابق وزیر اعظم کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ اگر ہو سکتا ہے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ عام سائیکل چور کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے، لیکن آج آ کر جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کے امیج کو ہو رہا ہے۔ حکومتی کارروائیوں کے جواب میں اب پی ڈی ایم جماعتوں کے قائدین کے خلاف بھی اسی قسم کی کارروائیاں شروع ہو رہی ہیں اور انہیں توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے ایک درخواست آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اس درخواست میں پی ڈی ایم رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی باضابطہ استدعا کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت اور حمزہ شہباز سے متعلق جو کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہو رہی تھی، اس دوران اعلیٰ عدلیہ پر فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کے لیے جیسے دباؤ بڑھایا گیا پی ڈی ایم اتحاد کی طرف سے، اور جس انداز سے پورے بھاری بھرکم اتحاد نے آ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی تھی، آپ سب کو یاد ہوگا، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور جتنا بھی اتحاد اس میں شامل ہے، سب نے جو الفاظ استعمال کیے تھے عدلیہ کے حوالے سے اور جو موقف انہوں نے سخت موقف اپنایا تھا کہ اگر فل بینچ نہیں بنتا تو اس صورت میں عدلیہ کیا ہوگی اور اگر بن جاتا ہے تو کیا ہوگی، تو جس طرح سے وہ پوری پریس کانفرنس کی گئی، اگر یہی پریس کانفرنس، یہی لب و لہجہ عمران خان یا ان کے ساتھیوں نے کیا ہوتا تو میرا خیال ہے آدھے درجن سے زیادہ لوگ ابھی جیلوں میں ہوتے۔ تو اس وقت جو ہوا اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں شروع کی گئی، لیکن اب شاید ہو، تو مقابلہ اب دونوں طرف ہے اور بھرپور ہو رہا ہے۔ ریاست کو اپنی عزت اور تکریم کے بارے میں زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ ملک کے سابق وزیر اعظم کا نہ صحیح، کم از کم ملک کی عزت اور وقار کا خیال ہوتا
تو हुकूमत दहशत गर्दी जैसे मुकदमे की मनसूबाबंदी ना करती कम अज़ कम, क्योंकि आलमी इदारे इस वक्त पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली, सियासी रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात, फिर मीडिया समेत सहाफ़ियों की जो ज़ुबाबंदी की जा रही है और जो तशद्दुद की इत्तलात हैं उसके ऊपर चीख उठी है। पाकिस्तानी मीडिया पर पूरा ज़ोर लगा कर देख लिया, लेकिन अमेरिका के जो मारूफ टीवी चैनल्स हैं और जो वहाँ का मीडिया है उसे कैसे खामोश कराया जाए, वो नहीं चुप हो सका। मारूफ मैगज़ीन फॉरेन पॉलिसी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इमरान खान ने इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद पाकिस्तान में वो तहरीक पैदा कर दी है जो तक़सीम हिंद के बाद पिछले 75 सालों में नहीं देखी गई। सिर्फ यही नहीं, इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और आज़ादी इज़हार राय के हवाले से आलमी सतह के ऊपर जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं उनमें अमेरिका अब वहाँ से भी आवाज़ आ रही है। कांग्रेस के रहनुमाओं की जानिब से अब मुज़म्मती बयानात पर मबनी जो वीडियोज़ हैं वो जारी की जा रही हैं। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी हैं कैलिफोर्निया में कांग्रेस के रहनुमा डॉक्टर आसिफ महमूद और कांग्रेस मेंबर ब्रैड शर्मन, उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में ये कहा है कि हमने इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से दुनिया भर में आवाज़ बुलंद की है और अब यही सब कुछ हम पाकिस्तान में होता देख रहे हैं। उसमें से एक कांग्रेस के रुकन ने कहा कि पाकिस्तान मेरा घर है, अगर वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो मैं खामोश नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ महीनों से वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, अबतर सूरत हाल है और पाकिस्तान में लोगों पर तशद्दुद और ज़ुबाबंदी जैसे इक़दामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान अमरीकी इत्तेहादी है, हमें इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर इंतहाई तशवीश है। ये बयान अमरीका से आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और ताज़ा तरीन सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और पाकिस्तानी हुकाम से तवक्को रखते हैं कि हालिया कार्रवाइयों की तहकीकात होंगी और ज़िम्मेदारान को करार वाकई सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलना तो बहुत ही दूर की बात है, यहाँ पर तहकीकात शुरू हो जाएँ तो बड़ी बात है और तहकीकात करने वाले भी वो लोग हैं जो इन सारे मामलात में ख़ुद मुलव्वस हैं। तो किससे मुंसफी चाहें और कौन इस सारे मामले की दादरसी करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। आई होप कि सेंस प्रिवेल करे और मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो। हमारी दुआ है कि जो कुछ भी हो वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।